بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 23ویں سپارے کے اہم نکات پیش کیے جائیں گے، اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور ان چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ یہ تو ایک چنگاڑ یعنی قیامت کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی، اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ لوگ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا۔ پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ آج ہم ان کے منہوں پر مور لگا دیں گے، اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم ان سے بیان کر دیں گے، اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔ اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا، اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی۔ مگر جو خدا کے بندگان خاص ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے، یعنی میوے، اور ان کا اعزاز کیا جائے گا۔ نعمت کے باغوں میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ بے شک یہ جنت بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔ بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا طور کا درخت؟ اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے۔ وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کی تہہ میں اگے گا، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر۔ ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں، ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ اپنے شریکوں پہ اور اکثر شریک ظلم نہیں کرتے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔ ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگواتے رہیں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ نعمتیں تو فرمانبرداروں کے لیے ہیں، اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بری آرام گاہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھیں۔ وہ شیطان کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب انسانوں کو بہکاتا رہوں گا، سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو خدا کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شریک سے خالص کر کے۔ دیکھو خالص عبادت خدا ہی کے لیے زیبا ہے۔ اگر ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا۔
اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تم کو بتائے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین کشادہ ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب اجر ملنے والا ہے۔ ان کے اوپر تو آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اس کے فرش ہوں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو، اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوجیں اور خدا کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے۔ تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو جو بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ خدا نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی خدا کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے جس کو کوئی عیب اور اختلاف نہیں، تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی وفات پا جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے اور جھگڑا فیصل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں سے ملا لے، بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں، جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا۔ چونکہ آیت سجدہ کا جو ترجمہ پیش کیا گیا، اس لیے سننے والوں پر سجدہ واجب ہے۔ اپنے اوقات میں انشاءاللہ سجدہ فرما لیں۔ صدق اللہ العظیم۔